بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله خالقنا العظيم. ماشاء اللہ ملک کے معروف قاری جناب قاری یاسر رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں ساری کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج میں ابتدا میں تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، اور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی اس وقت مصروفیت میں ہیں تو کچھ وقت ہمیں ضرور دے دیجیے گا. یعنی آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت ضرور دے دیجیے گا، کیونکہ آج ذکر پاک جس ہستی کا ہے صاحب، میں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی حسین اور بڑا ہی منفرد سا رشتہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹی کے رشتے میں ایک بڑی ہی منفرد حلاوت رکھی ہے، بڑی ہی منفرد ایک مٹھاس رکھی ہے، بڑی ہی منفرد ایک محبت رکھی ہے، بڑا ہی ایک الفت کا عجب سا معاملہ ہے صاحب، بڑا ہی عجب سا معاملہ ہے. اولادیں تو ظاہر سبھی پیاری ہوا کرتی ہیں والدین کو، لیکن آپ دیکھیے گا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہیومن سائیکی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ باپ کا میلان بیٹی کی طرف زیادہ ہوا کرتا ہے. اور بیٹیاں ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں. بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے ناظرین پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ من دیا ہے، وہ دل دیا ہے، وہ ایک یوں کہیے کہ اپنا محبت کا رچاؤ دیا ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہیں اپنے باپ کے لیے، ہمیشہ رحمت ہوتی ہیں. آپ لاکھ اپنی بیٹی پر ناراض ہو جائیں، آپ دیکھیے کہ آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک محبت کی ونڈو جو ہے اس کے لیے کھولے رکھتے ہیں. بیٹے پہ آپ سختی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں بیٹی سے ایک مان ہوتا ہے کہ بیٹی کی طرف آپ کے قلب کا میلان زیادہ ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے، جو دنیا کی جتنی بھی بیٹیاں جو آ چکی ہیں اور جو آئیں گی، ان تمام بیٹیوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ کسی اور کے صدقے نہیں ملا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا. اور دنیا میں جتنی بھی بیٹیاں اپنے مراتب کو اگر وہ رتبے کے اعتبار سے دیکھتی ہیں کہ ان کا کوئی خاص مقام ہے، کوئی پوزیشن ہے، تو یقین مانیے وہ سارا کا سارا مقام اور رتبہ یا پوزیشن جو ہے وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے یہ بیٹیاں تو بیچاری زندہ درگور کر دی جاتی تھی. باپ کو جب یہ اطلاع ملتی تھی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باپ کا چہرہ معاذ اللہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وہ اپنا منہ چھپایا کرتا تھا، ادھر ادھر بھاگتا تھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری بعثت کے بعد بتلایا کہ نہیں، یہ بچیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ بچیاں مارنے کے لیے نہیں ہیں. ان بچیوں کی وجہ سے تمہاری عزت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، تمہاری توقیر پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ بیٹیاں تو جس گھر میں آ جایا کرتی ہیں بمانی دوسرے وہ جنت کے پروانے لے کے آ جایا کرتی ہیں. کیونکہ جس نے ظاہر حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں یا 1 بیٹی کی پرورش کی اور اس کا نکاح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت کر دے گا. تو بیٹیاں تو بنیادی طور پہ کسی گھر میں آتی ہی جنت کا پروانہ لے کر ہیں کہ جس کسی نے بیٹی سے محبت کر لی، اس کی صحیح تربیت کر لی، آپ یقین مانیے وہ بیٹی کل بروز محشر انشاءاللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گی. تو بیٹیوں کو جو یہ مقام ملا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ملا، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. اور پھر دیکھیے صاحب، دنیا میں جتنی بھی شہزادیاں آئیں یا جتنی بھی شہزادیاں آئیں گی،
یاد رکھیے یہ تمام شہزادگیاں صدقہ ہے ان شہزادیوں کا جو شہزادیاں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی جتنی شہزادگیاں دنیا میں بٹتی ہیں اور جتنی شہزادگیاں بٹیں گی وہ اگر بٹیں گی تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بٹیں گی. آئیے صاحب آج مل کر اپنی عقیدتوں کو مجتمع کر کے اور یوں کہیے کہ اپنا محبتوں کے اور الفت کے دیپ جلا کر اس بارگاہ میں چلتے ہیں جو بارگاہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ ہو نہیں سکتی. دنیا کی جتنی بارگاہیں ناظرین ان کو اگر کوئی رتبہ ملا تو اسی بارگاہ کے صدقے سے ملا. تو آئیے اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ نے یہ بتلایا کہ مراتب یہیں سے بڑھتے ہیں، رتبے یہیں سے بڑھتے ہیں، عزت و توقیر یہیں سے بڑھتی ہے کہ وہ حجرہ جس حجرے میں فرشتے بھی سلامی جب دینے آئیں تو انتہائی فخر کے ساتھ آئیں، اور جو انسان اس حجرے میں جا کر اپنی عرضی پیش کرتا ہے تصور میں یقین مانیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامران کر دیتا ہے. کہ میں بات کر رہا ہوں سیدہ کائنات کی بہن، میں بات کر رہا ہوں محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نور نظر جگر گوشہ، اور میں بات کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب کا چین حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی. ناظرین یہ کیا ہی شان ہے آپ کی، کیا ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ اگر صرف رفتوں کی منازل پر ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی ہیں جو اس کائنات کے شہنشاہ ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی ہیں جو اس کائنات کے تاجدار ہیں. آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کی شہزادی اور نور نظر ہیں جو امام الانبیاء ہیں. اور آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کے دل کا چین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. اور آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ان کے دل کا قرار ہیں جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ذرا سوچئے ناظرین کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے واسطے خلق کیا ہے، اس پوری کائنات کو جو سجایا وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا کہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اس پوری کائنات میں 18,000 عالمین ہیں. ان 18,000 عالمین میں جو کچھ بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سجائی اور اتاری ہیں وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو جن کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ان کی شہزادی کی بارگاہ میں جب ہم ہدایت پیش کریں ناظرین تو انداز کیا ہونا چاہیے. بس سمجھ لیجئے کہ یہ ذکر پاک آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا یقیناً ایک ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتلاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اعلان نبوت سے تقریباً 7 برس پہلے آپ کی ولادت پاک ہوتی ہے. آپ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہونے کا تاج نہیں سجا بلکہ آپ کے سر اقدس پر صحابی ہونے کا بھی یعنی صحابیت کا بھی تاج سجا. آپ کے سر اقدس پر السابقون الاولون کی حسین ترین جھرمٹ کے اندر چمکنے کا بھی تاج سجا اور آپ کے سر اقدس پر اسلام لانے والی پہلی صف میں کھڑی ہوئی خواتین کی صف میں کھڑے ہونے کا بھی اعزاز سجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ کی کردار کی بلندی یہ تھی، آپ کی پاکی یہ تھی، آپ کی طہارت یہ تھی، آپ کی عصمت کا عالم یہ تھا کہ پورا عرب کا معاشرہ آپ کو انتہائی توقیر کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا. صرف 22 برس ناظرین، کم و بیش 22 برس آپ نے عمر پائی ہے، صرف 22 برس عمر پائی ہے. لیکن اس 22 برس کی عمر میں جن تکالیف کو آپ نے برداشت کیا ہے، جن صحبتوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، جن مشکلات سے آپ گزری ہیں، جن آزمائشوں سے آپ گزری ہیں، آزمائشوں کے باب میں، امتحانات کے باب میں، تکالیف کے باب میں ناظرین وہ انتہائی کربناک قسم کا دور ہے کہ ذرا تصور کیجئے. یہ تاریخ میں پڑھ لینا اور کہہ دینا بہت آسان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکالیف گزری، لیکن یاد رکھیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف سے نہ گزرے بلکہ سرکار علیہ السلام کا پورا گھرانہ ان تکالیف سے گزرا ہے، پورا کا پورا گھرانہ. یعنی آپ سوچئے کہ آپ اعلان نبوت سے، ظاہری اعلان نبوت سے 7 برس پہلے اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں اور ظاہری اعلان نبوت کے تقریباً 5 برس کے بعد یعنی جب ظلم و ستم
اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جب کفار اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، جب تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، تو سرکار علیہ السلام نے اس حسین سے اور خوبصورت سے جوڑے کو، یعنی ایک طرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو شرم و حیا کے پیکر ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق قرار دیا کہ جن کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور دوسری طرف سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ حسین سا جوڑا، کہ اس حسین سے جوڑے کے بارے میں یعنی جو قریش کی معزز خواتین تھی وہ پکار کہتی تھیں کہ انسانوں نے ان سے زیادہ حسین جوڑا دیکھا نہیں ہے۔ اس حسین جوڑے کو آپ نے حکم دیا کہ اب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے، کیونکہ حالات مکے کے سازگار نہ تھے۔ ناظرین، بہت عرصے تک آپ وہاں پر رہے، بہت عرصے تک آپ وہاں پہ رہے، اور جس وقت آپ نے یعنی ذات الہجرتین نے، دو ہجرتوں والی ہیں نا آپ، تو ذات الہجرتین نے جب مدینہ پاک آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، یعنی جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائیں گے ناظرین، تو قریب آپ سمجھ لیجئے کوئی 2 برس ہی گزرے ہوں گے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پہ یعنی آپ سوچئے وہ موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور باطل کے پہلے بارکہ میں کفار کے سامنے موجود ہیں۔ کم و بیش 1000 کا لشکر ہے، 313 مجاہدین یہاں سے نکلے ہیں، اور یہ پہلا مارکہ ہے کہ جس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ جو حق والے ہیں، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا امتحان لینے والا، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ناظرین، یہاں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا انتہائی بیمار ہو چکی ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے بابا جان پہلا مارکہ جو حق اور باطل کا مارکہ ہے اس میں شرکت کرنے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ سوچئے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے جگر گوشے کو مدینہ پاک میں چھوڑ کر گئے ہیں، آپ وہاں پر بدر کے میدان میں موجود ہیں، اور جس وقت اس آزمائش اور امتحان سے نکل کر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دیتا ہے، یعنی مسلمانوں کی وہ خوشی کتنی دیدنی ہوگی ناظرین۔ سوچئے کہ مسلمانوں کا جو یوں کہیے کہ اپنا ان کا جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کس حد تک جا چکا ہوگا، ان کی خوشی کا لیول کس عروج پر ہوگا۔ اس خوشی کے موقع پہ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو پہلی غم کی جو خبر ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ان کا جگر گوشہ، ان کی نور نظر، ان کی شہزادی، ان کی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اب اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ میں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں ناظرین کہ جن کے صرف احسانات ہی نہیں ہیں ہم پر، اگر ہم صرف ان کی ہستیوں کو اٹھا کر دیکھیں نا تو انہوں نے وہ احسانات ہم پہ کیے ہیں، وہ احسانات کیے ناظرین کہ لفظ احسان ان کے احسانات کے آگے انتہائی ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ بس آئیے مل کر تمام مائیں، تمام بیٹیاں، تمام بہنیں ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کرتے ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی، لاڈلی سی شہزادی بھی ہیں، اور یقیناً ہم سب کی موسنا بھی۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمتیں، اور خاص طور پہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور پھر یقیناً آپ سلام اللہ علیہا کی جو دیگر شہزادے اور شہزادیاں ان کے تعارف سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یقیناً نسل انسانی کی بقا اور استحکام میں جتنا حصہ مرد کا ہے اتنا ہی حصہ عورت کا ہے۔ یہ عورت کی بد نصیبی رہی کہ اس کے مرتبہ و مقام کو اس دنیا کے سامنے اگر کسی نے نمایاں کیا تو وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ تو خوش نصیبی رہی ماشاءاللہ، خوش نصیبی رہی۔ بد آپ نصیبی تو صلی تھی، اللہ علیہ خوش نصیبی میں وسلم تبدیل کر کو بدلا۔ جی یعنی بدلا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت ہو کر جب بیٹی جنم دیتی ہے تو وہ بھی اداس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جی کیوں؟ جو نسل انسانی میں مرد کے برابر حصہ ادا کر رہی ہے، اور جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ عاشروہن بالمعروف،
ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، جی، جن کے حقوق کا اعلان کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اولاد آدم کو بتائے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے جتنے حقوق مرد کے عورت پر ہیں بعین ہی وہی عورت کے مرد پر رکھ دیے گئے۔ تو ان حالات میں پھر ان شہزادیوں کا جن کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، اس نسبت کو تو دیکھیے، وہ نسبت کیا ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ جو پیار کیا وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور ان کو پالنے کے لیے جو اجر و ثواب دنیا کے سامنے رکھے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بنا پر، آپ کی شہزادی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت تو فرمائے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ رب العزت تو ان کی تطہیر کو قرآن پاک کا حصہ بنائے، لیکن قرآن کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے لگے تو اس کے لیے اعلان ہو جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر نسبت کو دیکھیں تو آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے لگے تو عظمتوں کی بلندیوں پر چلا جائے، اللہ اکبر، اللہ۔ صفا اور مروہ کے پہاڑ حضرت ہاجرہ کے قدموں کو چومیں، وہ ان بلندیوں پر چلے جائیں، تو وہ شہزادیاں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھایا ہو، جن کے ماتھے چومے ہوں، جن کو گود میں لیا ہو، جن پر نگاہ پڑتی رہی ہو، جنید صاحب ان عظمتوں کو کسی انسان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ان شہزادیوں کی قدر و منزلت کو، ان کے مرتبہ مقام کو دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسجد نبوی میں آپ جائیں، آپ کی نظر پڑتی ہے استون حنانہ پر، صحیح بات ہے، آپ ان کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب استون حنانہ کیا ہے کہ اسے چند دن رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف ہوا، اور پھر وہ آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، بلک بلک کر رو کر اس نے قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ میں جن کے دامن سے وابستہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہوں، میری یہ شان ہے۔ تو جو بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں اللہ نے دیں، ان کی شان، ان کا مرتبہ کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، یہاں یہ بات کان کھول کر پوری امت سن لے کہ قرآن نے جن کو کہہ دیا کہ یا کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، قرآن میں اللہ فرمائے اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، اور ہم اڑ جائیں بیٹی پر۔ ایک تو یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں خدا کے لیے کسی اور بات کو اہمیت نہ دیجئے۔ قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، اور جو آج یہ رٹ لگائے بیٹھے ہیں ان کے اسلاف نے لکھا بھی یہی، مانا بھی یہی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جو آپ کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی، اور اس کے بعد 3 سال بعد 33 برس کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو سیدہ رقیہ عطا فرمائیں، اور ان کے بعد جب ام کلثوم آتی ہیں تو یہ جوڑا ایسا ہے کہ ان کی جن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے دنیا قیامت تک ان کو ذوالنورین کہتی رہے گی، 2 نوروں والا کہتی رہے گی۔ لاکھ جتن کر لو، لاکھ کوششیں کر لو، اس نام کو، اس لقب کو کوئی بھی ان سے جدا نہ کر سکے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ،
وہ پیارا نام کہ جب زبان پر آتا ہے دل و دماغ کے اندر جو وہ حرارت ایمانی کے شرارے پھوٹتے ہیں ان کو کوئی زبان پر لانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 3 بیٹے عطا کی، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور پھر ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے حضرت ابراہیم۔ تو سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہزادیاں عطا فرمائیں، ان کی جب ہم تفصیل کے ساتھ حالات زندگی، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بڑے پیارے انداز میں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام کی خاطر ان کو اذیتیں آئیں، انہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے کیا کیا، کچھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے جو ان کا نصیبہ ان سے جاگا، اور ان کی بدولت ان کو جو عظمتیں ملیں وہ بھی اپنی جگہ پر، کہ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے۔ تو سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب یہ جوڑا وجود میں آیا تو قریش کی عورتیں تو کہتی ہی تھیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب ہدایہ آتے تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بھیجا کرتے، اور ایک مرتبہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ تحائف بھیجے، وہ واپس آئے تو فرمایا اسامہ دیکھا ہے اس جوڑی کو، عثمان اور رقیہ کو دیکھا، کیا تم نے کہیں ایسا جوڑا اور دیکھا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا مبارک نام ہماری زبان پر آ جانا یہ ہماری خوش نصیبی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، کیا خوبصورت آپ نے ابتدا فرمائی ہے۔ اب چونکہ بار بار ذکر پروفیسر صاحب جوڑے کا فرما رہے تھے تو من چاہتا ہے کہ جوڑے ہی کا ذکر ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرم و حیا کے پیکر اور رفیق محبوب خدا جنت میں، ان کا نکاح جو ہے وہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سے ہوتا ہے۔ اب اس جوڑے کے فضائل کے بارے میں بتلائیے، اور جو ایک خاص مودت اس جوڑے میں تھی بتلائیے۔ بہت شکریہ جنید صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذکر خیر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت اور عزت کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کا ذکر خیر جاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیاں، آپ کی بنات طیبات، جس ہستی کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور توجہ جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک گل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کمال بنایا، اور ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار و تجلیات، حسن صورت اور حسن سیرت کا آئینہ دار بنایا۔ واہ۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ کے ذکر خیر کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جوڑے، دیکھیے ایک تو جوڑوں کا ذکر قرآن مجید اس انداز میں کرتا ہے، فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اللہ فرمایا کہ پاک عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اس میں مفسرین کرام نے جہاں یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انتخاب ہوتا ہے، یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ انتخاب جیسے آپ اور میں کفو دیکھتے ہیں کہ ملتا جلتا ہو، تو اللہ کی بارگاہ ہم انتخاب طہارت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پاکیزگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عقد مبارک آپ کے یا آپ کی بنات طیبات کے جو ہوئے نزول وحی سے پہلے، وہ ہوئے دستور عرب کے مطابق، اور جو نزول وحی اظہار نبوت اور اعلان نبوت کے بعد ہوئے، ان میں سے کوئی عقد مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا بلکہ رب نے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ کیا شان ہے، یعنی جن کے فیصلے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جی خود فرماتا ہے، تو یہ کیا شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے کہ ایک تو اپنی شہزادیوں کے ان کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا عرب کے دستور کے مطابق آپ نے جو ایک طے فرما لیا تھا
لیکن اللہ کو تو یہ منظور نہیں تھا، حالات نے پلٹنا تھا اور حالات پلٹے، اور جب حالات پلٹے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سنو، یہ حضرت رقیہ کا فیصلہ حضرت عثمان کے ساتھ یہ میں نہیں کر رہا، بلکہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے اور میں صرف زمین کے اوپر نافذ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جوڑا تشکیل پاتا ہے، اس کے اندر جہاں رضائے مصطفیٰ ہے وہاں خود انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو انتخاب خداوندی کے نتیجے میں جوڑے آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کیسا جوڑا ہے جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم و حوا کی صورت میں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ جوڑا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت ہاجرہ یا حضرت سارہ، پھر وہ جوڑا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، پھر وہ جوڑا جو خود آقا علیہ السلام اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پھر وہ جوڑا جو سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات اللہ وجہ الکریم۔ تو ان جوڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے تناظر میں اور ان کی فضیلت اور عظمت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑے چنیدہ ہیں، اور چنیدہ جوڑے ہیں تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا۔ اور یہاں پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھیں، وہ وراء الورا نظر آتی ہیں اپنے نسب میں، اپنی نسبت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے عزم و ہمت میں، اپنے ایثار میں، اسلام کے لیے قربانی دینے میں وہ بے مثال نظر آتی ہیں۔ اور آپ کے لیے جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام لانے میں کس طرح سابقون الاولون کے اندر کھڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس صرف اپنے اس تعلق کی بنیاد پر اسلام پیش کرتے ہیں، اور آپ ایک لمحہ پسو پیش نہیں کرتے، فوراً قبول کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صحابی، اور میں 34 سال عمر مبارک، ہاں چوتھا سال، اور آپ کی عمر مبارک بھی 34 سال حضرت عثمان غنی کی، اور چوتھا سال ہے آقا علیہ السلام کو اعلان فرمائے ہوئے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ اسلام میں آنا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ہے، لہٰذا فورتھ نمبر ہوا نا، جی ہاں چوتھا نمبر بھی چوتھا نمبر ہے نا، یعنی السابقون الاولون جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، تو ان السابقون الاولون کے اندر دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اولین کے اندر کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت کو دیکھیں، وہ بے مثل ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، وہ بے مثل ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے، اور جیسا کہ اس روایت کا ذکر ہوا کہ جو قریش مکہ کی خواتین تھیں، جب یہ عقد مبارک ہو گیا تو اس جوڑے کو وہ یوں خراج تحسین پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر جوڑا کوئی نہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ہے۔ اور پھر جب آپ ہجرت فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر ہوگا، تو وہاں سے حبشہ سے ایک خاتون آتی ہیں، اور آقا علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رقیہ کے بارے میں سلام اللہ علیہا، اور عثمان بن عفان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رقیہ اونٹ پر سوار ہیں اور حضرت عثمان آگے آگے چل رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کا مصاحب ہے، ان کا مصاحب اور مددگار ہو۔ اور اس جوڑے کی عظمت اور شان کو پھر آقا علیہ السلام دہراتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی عظمتیں جوڑا ہونے کے ناطے دیکھیں یا مصطفیٰ کی شہزادی ہونے کے ناطے دیکھیں، وراء الورا ہے۔ کیا کہنے، کیا اچھی بات ہے۔ اب آئیے ذرا اس موقع پہ، ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لے چلیں آپ کہ جہاں شدید تکالیف کا سامنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ظاہری اعلان نبوت کیے ہوئے ابھی 4-5 برس ہوئے ہیں، اور 5ویں برس جو ہے سرکار علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ اب حبشہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ تو وہ جو تکالیفیں آپ نے صحیح ہیں، خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ظاہر پورے گھرانے نے، اور اس میں بشمول جو ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، پھر آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ جو ہجرت کرتے وقت تکالیف، ہجرت سے پہلے تکالیف، اور پھر وہ جو فضیلتیں ہجرت کی وجہ سے آپ کے حصے میں آئیں، فرمائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، بالکل جس طرح بھی ہم نے ذکر سنا حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی بلند شان عطا کی اور کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، تو جتنی بلند شانیں ہیں اتنے ہی بلند کردار اور اتنی بلند آزمائشیں، یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں۔ اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی
تو جو لوگ جتنا پہلے شامل ہوئے دین کے اندر اتنا ہی زیادہ ان کو مخالفین کی طرف سے شدتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت رقیہ کے لیے مشکلات کا آغاز وہیں سے ہو گیا جب ابو لہب کی طرف سے مظالم ہوئے، بقیہ قریش کی طرف سے بھی ہوئے، لیکن جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل اور ابو لہب کی طرف سے اور اس کے خاندان کی طرف سے کس طرح کی اذیتیں اور کس طرح کی تکالیف سیدہ رقیہ کے لیے پیدا کی گئیں۔ بالکل۔ اب آپ ان تکالیف کی شدت کا اندازہ اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا تک نکلی۔ سبب کیا تھا؟ سبب وہ تکالیف تھی جو یہ پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اور ان شہزادیوں کے لیے جو مشکلات پیدا کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پر پھر اپنا ایک درندہ مسلط کر دیا اور اس طرح وہ اپنے انجام بد تک پہنچا، اور پورا خاندان ہی ان کا آپ دیکھ لیں، ابو لہب کس انجام تک پہنچا، اس کی بیوی کس انجام تک پہنچی۔ تو اس انجام تک پہنچنے کا سبب بھی ظاہر یہی تھا جو اس نے اس پورے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اچھا، اب یہ جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف، اور یہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ذات الہجرتین ہیں، آپ کو 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے، اور یہ جو اچھا حبشہ میں بھی 2 دفعہ ہجرت ہوئی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی اس قافلے کے سالار بھی حضرت عثمان تھے، حضرت عثمان غنی تھے، ان کی قیادت میں یہ سارا قافلہ ہجرت کر کے گیا، اور حضرت رقیہ ساتھ تھی، اور جتنی مشکلات تھیں، جتنی تکالیف تھیں، ان تکالیف سے گزرتے ہوئے آپ حبشہ پہنچے، اور حبشہ میں آپ نے قیام کیا، اور وہاں پر پھر آپ کے ایک شہزادے کی ولادت بھی ہوئی، حضرت عبداللہ کی ولادت بھی ہوئی۔ اور آپ دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا اس پہ ذرا ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ یہ کتنا بڑا امتحان اور کتنی بڑی آزمائش خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ پہلی اولاد آپ کی جو ہے ہو رہی ہے، اور نانا جو ہیں وہ اپنے نواسے کا دیدار نہیں کر پا رہے، تب وہ جو ایک تکلیف آپ سوچیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اس تکلیف کو مت بھولیں کہ انہوں نے سفر کس اذیت کے ساتھ کیا ہوگا، سفر کس اذیت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کیفیت کے اندر سفر۔ اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد عثمان پہلے صاحب ایمان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کا سفر کیا، یہ آپ کا مقام تھا۔ بالکل۔ پروفیسر صاحب سلسلے کو آپ آئیے وہاں سے جوڑتے ہیں کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، ظاہر ہے جب آپ مدینہ پاک میں موجود ہیں تو آزمائشیں در آزمائشیں، اور اب ایک آزمائش آ گئی کہ آپ کے شہزادے کا وصال پاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا، آپ سلام اللہ علیہ علیل بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر جو سب سے زیادہ اہم ترین بات جو اس پورے معاملے میں وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ٹکراؤ ہو رہا ہے کفار سے، اور مارکہ بدر بپا ہونے والا، یعنی پہلا حق و باطل کا مارکہ، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نواسہ بھی جو ہے وہ پردہ فرما چکا، اور سیدہ رقیہ بھی جو ہے وہ علیل ہے، اور پھر اگین وہی بات کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں پر باقاعدہ آپ نے منتخب فرمایا کہ آپ یہیں، وہ کیا ہوا تھا ذرا فرمائیے۔ اللہ جل مجدہ نے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے دوران، جیسے کہ علامہ تنولی صاحب فرما رہے تھے، ایک بیٹے سے نوازا، ان کا نام رکھا گیا عبداللہ، اور یہی کنیت ہے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ابو عبداللہ۔ اب جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ جو حالات تھے مکہ مکرمہ کے، اور جن حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اب جسمانی طور پر تو یہ دونوں حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذائیں دی جا رہی ہیں، ذہنی طور پر ان کو اس کا بھی قلق ہے، پریشانی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء الجنہ، چھوٹی عمر میں کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں مکی زندگی میں،
پھر اس حالت میں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اور آپ ہجرت پر جا رہی ہیں، تو اس سفر کے دوران آپ کو جن مشقتوں سے گزرنا پڑا ہوگا اسے آج ہم زبان پر نہیں لا سکتے، ان کا احساس نہیں کر سکتے، بالکل ایسا، لیکن اس سے ایک سبق ہم ضرور سیکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں خوش نصیب ہے وہ جوڑا کہ جہاں عورت مرد کو دین کے معاملے میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر طرح کا آرام مہیا کرے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک عظمت ہے عورت کے لیے کہ وہ اسلام کی عظمت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ موافقت رکھے۔ اب ان حالات میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ واپس آتے ہیں اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 6 سال کی عمر میں اللہ رب العزت اس ننھے شہزادے کو لے لیتا ہے، اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسے کی جدائی دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ اکبر، اور خود سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قبر میں اتر کر اس شہزادہ کونین کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اب اسی اثناء میں جب حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ یوم الفرقان آ گیا، یعنی بدر کا مارکہ حق و باطل کے درمیان وہ فیصلہ کن مارکہ ہے کہ جس نے اسلام کی عظمت کی اور کامیابی کی راہیں کھولی ہیں۔ ایسا ہی بے سر و سمانی کے عالم میں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا۔ تو ان حالات میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہی تھا نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جی، پھونکے مار کر اللہ کے نور کو بجھانے والوں پر اسلام کے غلبے کے لیے آپ کو جب اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جانا پڑا تو ان حالات میں سیدہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو چکی تھی، علیل تھی۔ ان کی علالت کو دیکھ کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کے لیے ان عظیم خدمات کو کہ ہجرتیں دو دفعہ حبشہ پھر مدینہ منورہ، اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا کیا ہے کہ آپ کی زبان پر خود اللہ کلام کرتا ہے، ما ینطق عن الہوا ما آتاکم الرسول کے مطابق یہ فیصلہ ہے کہ جو زبان رسالت سے نکلا وہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی حقیقت بے ہے۔ شک بے شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جسمانی طور پر اپنی زوجہ مطہرہ کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہیں گے، کیونکہ بیماری سیریس قسم کی تھی، سنجیدہ تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم رہو گے مدینہ منورہ میں، لیکن روحانی طور پر میں جہاں جہاں ہوں گا تم میرے ساتھ ہوگے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے مفتی صاحب، اور یہ ظاہر ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے، آج ہم چونکہ دین کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے جو ہے ہم کب کپاتے ہیں، ہماری اپنی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے صاحب کہ اللہ بس ہم سے ویسی ہم میٹھا میٹھا کھائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا میسج رہتی دنیا تک ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ایک طرف بیٹی ہے، جگر گوشہ ہے، مطلب اس کی علالت ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ انتہائی تکلیف میں اور کرب میں، اور دوسری طرف اسلام کی بقا کا معاملہ اور پہلی جنگ کفار کے خلاف۔ اس منظر نامے کو ذرا بیان کیجئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ظاہر ہے جو وصال پاک کا ذکر آپ نے کیا وہ جو غم تھا اپنی جگہ تھا، لیکن اس کو ذرا بیان کیجئے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، ایک اہم پہلو کی طرف آپ نے متوجہ کیا، اور یہ ہماری زندگی کے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ یوں تو آقا علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک قول مبارک، ایک ایک دن، ایک ایک رات اور ایک ایک عمل مبارک ہمارے لیے لمحہ ہیں۔
یہ پہلو جو ہے نا، اس کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کی تقدیر ہے اور ایک طرف بندوں کی تدبیر ہے. یہ ان دو کے مابین آپ کو اس تناظر میں دیکھیں تو بہترین حکمتیں اور اسرار اور معارف نظر آتے ہیں. بے شک. اب تقدیر الہی کیا ہے کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے وصال مبارک کا وقت بھی متعین ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ تدبیر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ دین کی سربلندی کے لیے. دو لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ راستے میں جا کر ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف روانہ ہوتے ہیں تو یقیناً نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشلی اپنی صاحبزادی اور ان کی زوجہ مطہرہ ان کے لیے آقا علیہ السلام نے ان کو رکنے کا حکم دیا. اچھا، اس سے یہ دیکھیں کہ یہ جو دین قربانی مانگتا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ قربانی کوئی اور دے اور جب دین غالب ہو جائے یا اس کی جو مراعات ہوں وہ ہمارے لیے ہوں. ہم اس کو انجوائے کریں. ٹھیک. آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کیا بتا رہی ہے کہ آپ خود سفر کر رہے ہیں، خود تمام مسائل میں سے، مشکلات میں سے، مصائب اور آلام میں سے گزر رہے ہیں، اپنے خاندان کو گزار رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو اس میں سے گزار رہے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کو گلے لگا رہے ہیں. بلکہ اگر آپ یوں دیکھیں تو اس کا ایک اور پہلو نظر آئے گا کہ اگر اسلام کے ان جہاد کے نتیجے میں، غزوات کے نتیجے میں اگر باندیاں آتی ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، غلام آتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، وہ میرے آقا اوروں کو نوازتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی. اور اپنے خاندان کے لیے کیا ہے؟ صرف ابتلا ہے، بس آزمائش ہے، قربانی ہے اور فقر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میسج دے دیا قیامت تک کے لیے کہ یہ اگر دین کی راہ پر چلنا ہے تو میرا راستہ یہ ہے. بالکل ٹھیک. دین کی راہ پر چلنا ہے تو قربانی گھر سے شروع کرنا ہوگی. بالکل. اپنے اہل و عیال سے شروع کرنا ہوگی. بلکہ سر اس اور بات دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر والوں کو وہ پریورٹی نہیں دی، اللہ کی دین کو اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور اللہ کے لیے قربانی دینا اور اللہ کے لیے نکلنا، اس کو پریورٹی دی. اچھا، اور یہاں سے آقا علیہ السلام کی سیرت کے ہمیں کچھ اور پہلو جن کا تعلق معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے وہ بھی ملتے ہیں کہ ایک طرف ایک مریض ہے، اس کی عیادت کا اور تیمارداری کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف جہاد ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان معاشرتی معاملات کو کس طرح پرائیورٹی دے رہے ہیں اور یوم الفرقان کے مقابلے میں. اسی طرح وہ ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی صحابہ کرام کو جہاد سے روک دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں ہے تو ماں کی خدمت کریں، تو اس کا مطلب ہے رشتے نبھانا. لیکن دونوں پہلو ہیں نا اس میں. معاشرتی حوالے سے پریورٹی دی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اپنے معاملے کے اندر پریورٹی دی تو اللہ کے نظام، یعنی ان چیزوں کو مینج کیا اور اعتدال سکھایا ہے زندگی کے اندر کہ ایک طرف تو دین آپ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے قربانی کا، دوسری طرف اس قربانی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں. جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں آپ اس کا مائلیج لیتے ہوئے کہ میں چونکہ دین کے لیے وقف ہو گیا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں تو لہٰذا یہ ذمہ داریاں صرف نظر ہو جائیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف جہاد ہے، اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو جہاد کی راہ پر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عیادت ہے، اس کو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہے، اور کہیں اگر کسی کی ماں ہے اور اس کی خدمت ہے وہ بھی نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. حتیٰ کہ ایسے میں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہو جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو حتیٰ کہ وہ آپ کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں. اور یہاں پھر آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے اہم وہ ہے جو میرا منصب ہے، اس کی ادائیگی کے بعد میری اولاد ہے اور میں یہاں آ کے کھڑا ہوں. اور یہااں اعتقادی حوالے سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی دکھا دیا کہ کسی کی قبر پر جا کر بعد ازاں دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بھی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا. تو دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کے ایک ہی عمل سے کتنی جہتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں، ہماری عملی زندگی کی اور ہمارے اعزاء و اقربا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، حقوق العباد ہیں، اس کی. اور اس نقطے پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اصل جو مقصود ہے
وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، غلبہ دین حق۔ بالکل ایسا۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو جس ناگفتہ بے حالت کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے لیے سیکریفائی کرنا چھوڑ دیا۔ ایگزیکٹلی یہ بات، جو امت مسلمہ کا تشخص ہے اس کے لیے ہم نے سیکریفائی کرنا چھوڑ یعنی دیا۔ ہماری پریورٹیز کی ہائرارکی میں دین جو ہے وہ اپنا سیکنڈ تھرڈ فورتھ لیئر میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، یعنی آج ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ فیملی اور فیملی بس، یا اپنی ذات اور اپنی ذات، بس۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک یہ ہے کہ سب کچھ بعد میں ہے اور دین پہلے ہے۔ لہٰذا دین کے لیے جو قربانی آقا علیہ السلام نے اس منظر نامے میں ہمیں دکھائی ہے، اس کو جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک امت کے احوال کا بدلنا مشکل ہے، اور اس عزت اور تکریم کو حاصل کرنا جو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے رکھی ہے وہ تبھی ہوگی جب ان قربانیوں سے گزریں گے۔ جب آقا علیہ السلام کا خاندان مبارک اتنی قربانیاں دے رہا ہے تو باقی آپ اور میں کہاں؟ سر دیکھیں نا، اگین وہی بات آ گئی کہ ہم جیسا آدمی بلا تمثیل بلا تشبیہ، ہماری تو کیا اوقات ہے، ہماری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائے اگر ہماری اولاد کو ذرا سا بخار ہو جائے۔ ہم کہیں جی ہم ابھی کسی تبلیغ کے اور دین کے کام پہ مصروفیات ساری سب معطل ہو جائیں گی، وہاں ان کو سرکار علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی ہے، وہاں حق و باطل کا پہلا مارکا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ظاہری اعلان نبوت سے لے کے کنٹینیوسلی جو ہے، یعنی وہ 13 برس اور یہ 2 برس یعنی 15 برس کنٹینیوسلی علم ہے، کنٹینیوسلی امتحانات ہیں، کنٹینیوسلی آزمائشیں۔ اور پھر اگین وہی بات کہ تھوڑے عرصے پہلے نواسہ جو ہے وہ پردہ فرماتے ہیں، اور اب بیٹی کا معاملہ، اور پھر اس سے بڑا ٹراما یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی خوشی لے کے آپ لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اتنا بڑا غم سامنے کھڑا ہوا ہے کہ جو شہزادی ہیں وہ درمیان سے چلی گئی ہیں۔ اب آئیے ذرا، چونکہ ظاہر ہے جہاں حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ دیگر شہزادیوں اور شہزادوں کا ذکر نہ ہو، تو آئیے ذرا پہلے شہزادوں کی بات کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شہزادے عطا فرمائے، ان تینوں شہزادوں کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام کیا رتبہ عطا کیا، بتائیے۔ جی جنید صاحب، جو آل بیت کی شان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس کا اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کے ساتھ مودت ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، بے شک کہ میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ یہ جو دین کی دعوت ہے اور دین کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، جو آپ کی برکت سے اور آپ کی وساطت سے امت کو، اہل ایمان کو عطا ہو رہی ہے، اس پر اجر آپ کیا ان سے مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ ان کی امت کی مودت اور محبت ہو۔ جی۔ اب جنید صاحب، یہ جو قرابت داروں کا معاملہ ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جی۔ ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، آپ کے آل بیت ہیں، آپ کی ازواج ہیں، آپ کی اولاد پاک ہیں، اور حضرت قاسم ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں، جی۔ اس کے بعد پھر حضرت زینب ہیں، بیٹیاں ہیں، پھر حضرت عبداللہ ہیں، اور 4 شہزادیاں ہیں۔ تو یہ جو آپ کی حضرت ابراہیم ہے، یہ جو آپ کی اولاد پاک ہے، اس کی شان اور اس کے ساتھ تعلق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بار بار اجاگر کیا اور بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کی طرف امت کو متوجہ کیا۔ جناب، فتح مکہ ہوا، طائف کی طرف آپ تشریف لے گئے، وہاں پر ایک جگہ قیام ہوا، وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوگے، نجات کے راستے پر ہوگے اگر تم 2 چیزوں کو پختگی سے پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ اللہ۔ ایک اور موقع پہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت، یہ 2 وہ باہری چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت جو سبحان اللہ، وہ ضرور سکھلا۔ اب دیکھیں یہ جڑے ہوئے ہیں کیسے؟ اچھا، اسی فرمان میں آپ نے اس کی وضاحت بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اللہ کی کتاب ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ساتھ ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے تو تم اللہ سے دور نہیں ہوگے۔ اور میری اطرت کو اس لیے نہیں چھوڑنا کہ حوض کوثر تک پہنچنے تک میری اولاد، میری اطرت اور اللہ کی کتاب جڑے رہیں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محبت کی بات میں بھی کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے
کیسے جڑنا ہے؟ جیسے میری اولاد جڑی رہی. اللہ اکبر. اس کا پریکٹیکل نمونہ کیا ہے؟ وہ میری اولاد ہے. اللہ اکبر. جب آپ میری اولاد کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی کیا ہے، اس وابستگی کا حق کیا ہے، اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اب یہ جو ہمیں اس کی ڈیٹیلز کہاں سے آ کے ملتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی اسوہ سے ملتی ہے. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں بھی آزمائش، اگر میں اس پہلو کو لے کے چلوں، یہاں بھی آزمائش اور امتحانات جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کے تینوں شہزادے جو ہیں وہ رضاعت کی ہی عمر تک تقریباً جو ہیں وہ باقاعد حیات رہے. ایسے ہی ہے. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم. حضرت قاسم کو دیکھیں، جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو سیدہ خدیجہ گریہ فرما رہی تھیں. حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا. اللہ اکبر. میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ چاہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حوران جنت کس طرح ہمارے صاحبزادے کو، ہمارے لخت جگر کو دودھ پلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جہاں حضرت سیدہ خدیجہ نے جو جواب دیا وہ کمال جواب ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرما دیا مجھے یقین ہے. ہم نے خدا کو کب دیکھ کے مانا؟ اللہ اکبر. ہم نے آخرت کو کب دیکھ کے مانا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا خدا آئے گا، ہم نے کہا ایک ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ملائکہ ہیں، ہم نے کہا ہے. آپ نے فرمایا آخرت ہے، ہم نے کہا ہے. تو یعنی اب آپ دیکھیں غم کی شدت میں بھی ایمان کی حرارت اور ایمان کی تازگی پہ کوئی اثر نہیں آ رہا. اللہ. گویا آل بیت اطہار کے ساتھ کیوں جڑنے کا بار بار ہمیں اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے؟ وہ عمر کے جس فیز میں بھی ہیں وہاں پہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی درس ہے. ایسا ہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے. آج اگر کسی کا بچہ چلا جائے اس عمر کے اندر تو وہ زندگی بھر ایک بوجھ اور مطلب زندگی بھر ایک غم کی کیفیت رہتی ہے. انسان کبھی نہیں بلا پاتا، کبھی نہیں بلا سکتا. لیکن کیا شان ہے ایک جملے میں جو ہے وہ غم رہنا چاہیے. طرف دیکھیں آپ کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا تو آپ کے جب چشمان مبارک سے آنسو نکلے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں یہ شفقت پدری ہے، یہ شفقت پدری ہے. اللہ اکبر. گویا اولاد کے جانے پہ غم محسوس نہ کرنا سنگ دلی ہے. اللہ. اولاد کے جانے پہ غم کو محسوس کرنا یہ شفقت ہے، اور اس غم کو اللہ کی رضا پہ غالب نہ ہونے دینا یہ بندگی ہے. کیا بات ہے، کیا اچھا ہے، یہ اسوہ ہے. کیا اچھا ہے. یعنی اس کی جو لمٹ ہوگی اس غم کی اس کو بھی ڈیفائن کر دیا. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کو چوم رہے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میں تو نہیں چومتا. فرمایا یہ تو پھر پتھر دل ہونے کی علامت ہے. اولاد کے ساتھ شفقت کیا کرو، اولاد کو چوما کرو، اس کو اپنے قریب کیا کرو. گویا اولاد کے غم کو نظر انداز کر دینا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے محسوس کرنا ہے، لیکن محسوس کس طرح کرنا ہے کہ تسلیم و رضا غالب رہے. اللہ اکبر. اللہ کی منشا پہ سر تسلیم خم کرنا غالب رہے. اور یہ سارے نمونے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے تذکروں میں ملتے ہیں کہ ان کا اپنا اسوہ ہو، ان کی اپنی شخصیات ہوں، ان کی زندگی ہو، ان کا اس دنیا سے جانا ہو، یا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے متعلق معاملات ہوں. دو شہزادے آپ کے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم علیہ السلام، یعنی حضرت قاسم جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم، جی جی جی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ سے. اچھا حضرت ابراہیم کے واقعے پہ جو وہ سورج گرہن ہو گیا تھا اس میں بھی یہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو ایک غلط اس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا اب آپ دیکھیں جیسے ابھی ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبر پہ اور فاتحہ پڑھی. پتہ چلا کہ کسی صاحب ایمان کے دنیا سے جانے کے بعد وہاں جا کے فاتحہ کرنا سنت ہے. یہاں پر بھی آپ کی عالم ہمیں ایک عقیدے کا مسئلہ مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے کہ مظاہر کائنات کو توہمات میں مت ڈالو، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھو. کیونکہ اس زمانے میں کلچر یہ تھا، یہ ٹریڈیشن تھی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی لوگوں کی، جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا تو اسے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیتے. یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو جب اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ حضرت ابراہیم کے جانے پہ یہ گرہن لگا ہے تو آپ سے فرمایا نہیں، وہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اس کو توہمات میں نہیں ڈالنا. بالکل ٹھیک. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں ان کی زندگی ہو یا اس دنیا سے جانا ہو، ہر جگہ پہ ہمیں ایک درس ملتا ہے عمل کا، عقیدے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا. بالکل ٹھیک.